10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس کا حشر اللہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہمارے چند منٹ لگیں گے، لیکن اس کا اجر کس قدر زیادہ ہے۔ اے کاش کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور حاصل ہوں گی۔ نیت کریں انشاءاللہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آج میں آپ کو ایک فرضی حکایت سناتا ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو بد زبان تھا۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ چھوٹوں کو ڈانٹتا اور بڑوں کا مذاق اڑاتا، تانا زنی کرتا، لوگوں کی دل آزاریاں کرتا، بہت لوگوں کی دل آزاریاں، تان و تشنی، غیبتیں اور اس طرح کے برے افعال میں یہ بچہ مبتلا تھا۔ اس کو درست کرنے کے لیے اس کے ٹیچر نے، اس کے استاد نے ٹھان لی کہ میں اس کی اصلاح کرتا ہوں۔ ایک انداز اپنایا گیا، کہا کہ بیٹا آج سے آپ نے کام کرنا ہے، جتنے لوگوں کا مذاق اڑاؤ، دل آزاری کرو یا ان کے ساتھ کوئی برا فعل کرو، انہیں مار دو، گالی دے دو، تو آپ نے آ کر اتنی دیوار میں کیلیں ٹھونک دینی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے تو پوری دیوار کیلوں سے بھر گئی۔ اب اس نے کہا کہ ٹیچر نے کہا کہ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جن کے ساتھ اچھائی کی، مسکرا کر مل لیے، دل آزاری نہیں کی، اچھے انداز سے پیش آئے، نیکی کی دعوت دے دی، اب کیلیں نکالنا شروع کر دینا۔ کچھ دن گزرے، ساری دیوار کیلوں سے صاف ہو گئی۔ بڑا خوش کہ میں اپنے اندر یہ مثبت چینج لے کر آ چکا ہوں۔ ٹیچر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لا کر اسی جگہ پر کھڑا کیا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، آپ نے کیلیں تو نکال دیں لیکن پوری دیوار میں ان کیلوں کے سوراخ باقی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ اس کا یہ مطلب کہ اگر آپ کسی کی دل آزاری کر کے، کسی پر تان و تشنی کا نشانہ کسی کو بنا کر اور دل توڑ کر بھلے معافی مانگ لیں، لیکن دل میں اور سینے میں گھاؤ اس کا باقی رہتا ہے، زخم باقی رہتا ہے۔ زبان بھی یہی ہے کہ زبان سے ہم جو باتیں بولتے ہیں تو بہت سارے افراد کی یوں کریں کہ دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ زبان کا زخم رہے گا۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ تفسیر کے ساتھ نعت مصطفیٰ بھی ہوگی، مبلغین سے گفتگو بھی ہوگی۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ زبان کا زخم زیادہ دیر تک یہ رہتا ہے یا زبان کا زخم بھی جلدی بھر جاتا ہے؟ آپ ضرور کمنٹس کیجئے، آپ کالز کیجئے، آپ ایس ایم ایس کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو، آپ کے ایس ایم ایس کو ضرور لیا جائے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دیتا ہوں تاکہ مبلغین منچ پر تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے سید غلام الیاس باپو کو دعوت دیتے ہیں، شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو ماشاءاللہ مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سید صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے وقار بھائی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے وقار بھائی ماشاءاللہ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ عدنان چشتی صاحب بھی ماشاءاللہ منچ پر نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، تشریف رکھیں۔ اور ہمارے قاری کاشان بھائی ماشاءاللہ، آئیے کاشان بھائی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، سے ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ جی سب مرحبا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام میں ہمارا جو سیگمنٹ ہے پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ان دو آیات میں اسی پہلے قتل کا ذکر ہے، چنانچہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا تو وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا، اس کے حلق سے خون جاری تھا، اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو قاتل قرار دے دیا اور بھائی کو بھی اقرار کرنا پڑا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ آیت 73 میں قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلیل ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردے زندہ فرمائے گا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا
کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ درس: دل کی سختی بہت تباہ کن ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زبان یقیناً اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا درست استعمال کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کا درست استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نعت پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی تبلیغ کریں، نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی سے منع کریں، اس زبان کا درست استعمال کریں، تاکہ یہ زبان ہمارے لیے دنیا میں رہنا اور سکھی رہنے کا سبب بنے، اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا، سرخروئی کا ذریعہ بنے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا زبان کا زخم رہے گا۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ جڑے رہیں گے، کالز کے ذریعے، SMS کے ذریعے اور کمنٹس کے ذریعے آپ شمولیت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ فیاض بھائی ہمارے ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے اور آج ان سے کلام سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں فیاض بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ مرحبا، تشریف رکھیں جی وقار بھائی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا،
صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد کملی والے محمد تو صدقے میں جان 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 جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے باجو ہاں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں جنا ہندے محمد نہ ہندا جہاں جنا ہندے محمد نہ ہندا جہاں جنا ہندے محمد نہ ہندا جہاں جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے جنا ہندا
ਹੁੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਨ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਨ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਅਗਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਾ ਮੋੜਿਆ, ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਅਗਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਾ ਮੋੜਿਆ। ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਅਗਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਾ ਮੋੜਿਆ, ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਅਗਾਂ ਵੱਲ ਪਿਛਾ ਮੋੜਿਆ। ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਿਆ ਬੁੱਤਾ, ਕਲਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਿਆ ਬੁੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਦਸੋਂ ਗਾਰਾਂ ਚ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ, ਦਸੋਂ ਗਾਰਾਂ ਚ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ, ਪੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ, ਪੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ। ਦਸੋਂ ਗਾਰਾਂ ਚ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ, ਪੈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਸੀਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਲਾਇਆ ਬਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਦਰ ਤੇ ਸੁਆਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੀਨਾ, ਆਏ ਦਰ ਤੇ ਸੁਆਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੀਨਾ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਆਏ ਦਰ ਤੇ ਸੁਆਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੀਨਾ, ਆਏ ਦਰ ਤੇ ਸੁਆਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੀਨਾ, ਆਏ ਦਰ ਤੇ ਸੁਆਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੀਨਾ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਵੈਰੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਵੈਰੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਰੀ ਪੱਥਰ ਵੀ
مارن تے ہس دے رہے بری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے پھر بھی راہ خدا سب نو دس دے رہے بڑی صفتاں چ بھرے آئے سارا قرآن بڑی صفتاں چ بھرے آئے سارا قرآن بڑی صفتاں چ بھرے آئے سارا قرآن جن آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جان جن آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا او جن آ کے غریباں دیواں پھڑ لئی پھڑ لئی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں بھی حضور کا دامن شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار ہوں گے، اللہ نے چاہا سرکار کی شفاعت ہم گناہ گاروں کے لیے ہوگی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے زبان کا درست استعمال، دیکھیں کہیں زبان کا غلط استعمال معاذ اللہ بندے کو کفر تک لے کر چلا جاتا ہے۔ جو کلمہ کفر بکتے ہیں بولتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، زبان سے ہی تو ادا کرتے ہیں معاذ اللہ، لیکن اسی زبان کا درست استعمال ایک بندے کو غیر مسلم جب پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، دامن اسلام سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اور معاذ اللہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کلمہ کفر بک دیتا ہے اور وہ اس پر بتانے کے باوجود بھی ڈٹا رہتا ہے تو وہ تو پھر ارتداد کی طرف چلا جاتا ہے، مرتد ہونے کی طرف، دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو زبان کا درست استعمال ہم نے کرنا ہے۔ اس زبان سے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی اس زبان سے کسی دوسرے کو زخم نہیں دینا۔ یہ زخم بظاہر نظر تو نہیں آتا لیکن دل چھلنی ہو چکا ہوتا ہے، دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، یوں کہیں کہ کرچی کرچی ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ٹوٹے ہوئے دل کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ اس قدر دل توڑ دیا جائے اور وہ پھر آپ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کر یہ کہہ دے میرے مالک اس نے بڑا دل توڑا ہے میرا، یا اللہ اس نے بڑے زخم دیے ہیں۔ آپ سوچیں، ایک تو وہ مظلوم اور ایک اس کا ٹوٹا ہوا دل، اور پھر ویسے ہی جو مظلوم ہو اس کی دعا کے درمیان تو کوئی حجاب ہی نہیں ہے، اور اس انداز میں اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کر دیتا ہے، کہاں جائیں گے ہم، کیا کریں گے ہم؟ اسی لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس زبان کا درست استعمال اچھا استعمال کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دونوں ہی پیراؤں میں گفتگو کریں گے، زبان کا درست استعمال کیسی کیا جائے اور زبان کا غلط استعمال کر کے کون کون سے وبال بندے کی زندگی میں آ سکتے ہیں، دنیا کیسے برباد ہو سکتی ہے، آخرت کیسے برباد ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ اگر مبلغین سے اس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں تو آپ ضرور کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس کیجئے، فیس بک کے ناظرین کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو لیا جائے گا۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے اگر آپ نعت کی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس کے ذریعے فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا چشتی صاحب کی طرف بڑھوں۔ عدنان بھائی، زبان یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمتیں ایسی ہیں اللہ پاک کی کہ اگر گنے تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ تو اتنی عظیم نعمت دین اسلام، قرآن پاک، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اس زبان کے استعمال کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، یہ اللہ کریم کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا،
نعمتیں بھی عطا فرمائی اور ان کے استعمال کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ بھی ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فضل فرمایا، کرم فرمایا، اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے اقوال کے ذریعے بھی، اپنی تعلیمات کے ذریعے بھی اللہ کی نعمتوں کو حقیقی طور پر نعمت بنانے کا طریقہ، اس سے استفادہ کرنے کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا، ایسا فائدہ جو دیر پا ہو، دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی جس کا فائدہ ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ سب کا سب بتایا ہے۔ اگر ہم زبان کی نعمت پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا درست استعمال اور غلط استعمال دونوں طرح کی چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو اپنا کر، جس کو لے کر بندہ خیر بھلائی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پاتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی زبان سے بعض اوقات کوئی ایسا جملہ، ایسا لفظ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی رضا اس بندے کا مقدر کر دیتا ہے، کہ اللہ کریم ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور اس بندے کو خود کو احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ اسے اتنا بڑا فائدہ پہنچ چکا ہے ایک بات کی وجہ سے۔ اور ارشاد فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے ایک کلمہ ایسا نکالتا ہے اور وہ اتنی شناعت پر، بدبختی پر مشتمل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی ناراضی اس بندے کے لیے لکھ دیتا ہے، اور اس بندے کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا ہماری زبان کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ بندہ وہ آدمی جو ساری زندگی بھولا بھٹکا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے دین سے دور تھا، نبی پاک علیہ السلام سے دور تھا، تو دین میں آنے کا جو واحد ذریعہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ زبان کے ذریعے ہی ہے۔ اقرار کرنا ہے اس نے زبان سے، اور دل کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو اپنے قرار دینا ہے اور زبان سے اس کا اظہار کرنا ہے۔ بندے نے وہ جو اندھیرے تھے اس سے نکل کر اسلام کی روشنی کے اندر آ جانا ہے۔ تو یہ سب کا سب ہمیں بتاتا ہے۔ اور پھر جو قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ جو ہے بھلائی کی بات کرو، احسان کی بات کرو، اچھی بات کرو، اور بات اور قول جو ہے نا اس کا ظاہری ذریعہ اور سبب جو ہے نا وہ زبان ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو بے زبانوں کو بھی زبان عطا فرمائے، یہ جدا معاملہ ہے۔ لیکن عام انسانوں کی اگر بات کی جائے تو ہمارے ہاں قول کا جو ذریعہ ہے، بات پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ زبان ہے۔ اگرچہ دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے ایس ایم ایس کر دیا آپ نے، کسی کو تحریر بھیج دی، لیکن جو عام رائج اور اکثر انسانوں کے اندر ہے وہ یعنی ضرورت کے اعتبار سے بعض اوقات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اپنا معافی الضمیر بیان کرنا، دل میں کیا ہے، یہ بھی اس کا واحد ذریعہ زبان ہے۔ اور ایسے ہی جو قول حسن ہے، جو احسان والی بات ہے، بھلائی والی بات ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ بندہ جو ہے وہ اچھی بات کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہوتا ہے، اور بری بات کر کے ناراضی کا جو ہے وہ ناراضی مول لینے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی اس قدر اہمیت بیان فرمائی احادیث مبارکہ میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے آثار، بلکہ زبان کی حفاظت، کم گوئی اور جو یوں کہہ لیں کہ با مقصد بات ہے وہی زبان سے نکالنا، یہ وہ چیز ہے صرف ہمارے نبی علیہ السلام نہیں، پہلے کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ بھی اپنی امتوں کو اس بات کی نصیحت اور وصیت کرتے آئے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائیں اس میں سے ایک یہ بھی تھی کم بولنا، فضول گوئی سے بچنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دل نرم ہوتے ہیں، فضول گوئی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو نصیحت فرماتے ہیں اور انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ کم بولا کرو اور فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، زبان کی حفاظت کا یہ معاملہ کس قدر قدیم ہے، اور بندہ جو ہے اس کا انسانوں سے ایسا ہی گہرا تعلق ہے جتنا انسانوں کی تاریخ کا تعلق ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، انسانوں کی ابتدا ان سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو آپ کو اللہ کریم نے بہت ساری اولاد عطا فرمائی، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، اس طرح جو ہے نا وہ اولاد تھی۔
پوتے پڑپوتے تک. یہ ایک دفعہ بہت سارے افراد جو ہے نا آپ کی اولاد میں سے آپ کے پاس جمع ہو کر باتیں کرنے لگے, اور حضرت آدم علیہ السلام خاموش بیٹھے ہوئے, یہ سب باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے کوئی گفتگو نہ فرمائی. تو وہ جو آپ کی آل اولاد تھی انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے, ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش جو ہے وہ تشریف فرما ہے, خاموشی اختیار کی ہوئی ہے آپ نے, کوئی بات نہیں فرماتے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹو, جب اللہ کریم نے مجھے اپنے قرب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تھا تو مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے آدم گفتگو کم کرنا, گفتگو کم کرنا, یہاں تک کہ میرے قرب میں واپس لوٹ آؤ, واپس اپنے مقام, اپنے مرتبے, اپنی جگہ میں جنت میں لوٹ آؤ, گفتگو کم کرنا. ارشاد فرمایا اس لیے تم لوگ بول رہے ہو اور میں خاموشی سے سن رہا ہوں. تو یہ زبان کی حفاظت, اور اس پر بلکہ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ بزرگوں نے زبان کی آفات اور زبان کے استعمال کے متعلق بڑے بڑے ائمہ نے کتابیں لکھی. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی بڑی وسیع اور جامع کتاب ہے آپ کی زبان کے استعمال کے متعلق. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا اختصار فرمایا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب میں پورا باب ذکر فرماتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ واقعی زبان کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر قرآن مجید کا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ فرمان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بندہ جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے اس پر مقرر ہے جو اس بندے کی بات کو لکھنے کے لیے جسے مقرر کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں, اور وہ استعمال کریں اس انداز میں دیکھیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکل رہی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے. زبان سے صرف اور صرف اچھی بات ہونی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی یعنی کم گفتگو اور با مقصد گفتگو, اس کو یوں سمجھ لیجئے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صامت نجا, ارشاد فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی, وہ کامیاب ہو گیا. یعنی زبان کی کس قدر اہمیت ہے نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے, اور فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ تو سب کا سب وہ ہے جو قرآن مجید احادیث مبارکہ میں تعلیمات اسلام جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور اس کے مقابل جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگ معاذ اللہ باقاعدہ جو ہے وہ بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں فضول گفتگو, جس کو کہا جاتا ہے نا لینا ایک نہ دینے دو, وہ یعنی ناپنے پہ آئے تو بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بعض لوگوں کی مثال یہ ہوتی ہے وہ ناپیں گے 100 گز اور پھاڑیں گے 1 گز بھی نہیں. باتیں ہیں لپیٹتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ, ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ تو وہ جیسے بعض جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں بھائی لسی کا جو ہے نا وہ لمبا کرنا بڑھانا کیا, جتنا پانی ڈالتے جاؤ لمبی ہوتی جائے گی. تو فضول گفتگو بھی ایسے ہی ہے, جتنا بندہ زبان چلاتا جائے گا اتنا جو ہے وہ لاف گزاف زبان سے نکالتا چلا جائے گا. اور پھر ہوتا کیا ہے جو آدمی اس طرح کے غیر محتاط ہوتے ہیں پھر وہ ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں. ایک تو علم دین نہیں ہوتا, پھر جب بندہ فضولیات میں پڑتا ہے تو پھر یہ یوں کہہ لیں کہ شیطان جو ہے نا وہ بعض گناہ غیبتیں چغلیاں اس طرح کی چیزیں یہ وہ ہوتی ہیں جو زبان سے ہوتی ہیں, اور شیطان پھر یوں کہہ لیں کہ بندے کے ہونٹوں پر شہد لگا دیتا ہے گویا مٹھاس, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ فضول بکتے بکتے پہلے تو فضول ہوتا ہے پھر گناہ, اور گناہ کے بعد کفر میں جا پڑتا ہے. معاذ اللہ. تو ہمیں چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کریں. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ خاموشی جو ہے یہ عالم کا وقار ہے. جی, عالم اگر خاموشی اختیار کرے تو یہ اس کا وقار ہے, اس کے یوں کہیں کہ اس کے حسن کو مزید مدینے کے بانا چاند لگا دے. واہ. لیکن یہی خاموشی جاہل کے لیے پردہ بھی ہے. یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے نا کہ آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, تو خاموش بیٹھا ہوا تھا, بڑا وہ سج دھج کے بیٹھا ہوا. تو جب پوچھا گیا آپ کچھ پوچھیں گے نہیں, اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر روزے کے حوالے سے گفتگو, اور یہ کہا کہ اگر سورج ہی نہ غروب ہو تو روزے کا کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ آپ کا چپ ہی رہنا بہتر تھا. تو جب یہ منہ کھلتا ہے نا انسان کھل کے سامنے آ جاتا ہے, انسان کھل کے سامنے آتا ہے, کیونکہ زبان کے تیر
انسان کو کس قدر چھلنی کرتے ہیں، یہ جن پر یہ گزری ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے لفظوں میں ٹھیک طرح سے بتا سکتے ہیں مجھ پر کیا گزری تھی، کیا قیامت ٹوٹی تھی کہ جب کسی نے مجھے یوں رسوا کیا تھا، سب کے سامنے کسی نے آ کر انسلٹ کر دی۔ ہمارا حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے نا، آپ سیٹھ ہیں، آپ مالک ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن یہ اختیار تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا شروع کر دیں، آپ کسی کو سب کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیں معاذ اللہ، چھوٹی سی غلطی پر آپ کسی کو اتنا گرا دیں کہ معاذ اللہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے معاذ اللہ۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ملتی ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تھے، حضور کے غلام تھے۔ آپ سوچیں ذرا، ایک تصور باندھے کہ یہ غلامیت کا دور کون سا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کے، اپنے مالک کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے اگر سائے میں رکھتا تھا نا، مالک کوڑے مارتا تھا کہ تم نے میرے جوتوں کو بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے ہاتھ کیوں لگایا؟ اور اگر غلام یہ کہہ دیتا کہ مالک صرف اس لیے کہ دھوپ میں خراب ہو جاتے اس لیے سائے میں رکھ دیے، پھر کوڑے پڑتے تھے، مالک کے آگے زبان نہیں چلائی جاتی۔ یہ تصور باندھے کہ جس وقت میں انسانوں کی منڈی لگتی تھی، غلاموں کی منڈی لگتی تھی اور انسان بکتے تھے، کسی صاحب ثروت کا اگر کوئی غصہ آ جاتا کسی بات پہ تو وہ جا کے انسانوں کو خریدتا تھا، غلاموں کو خرید کے، اور یہ غیر مسلم یوں ہی کرتے تھے کہ چھلنی کر دیتے تھے، اور جب تک بندہ تڑپ تڑپ کے مر نہیں جاتا تب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ غلام خریدیں گے، سامنے کھڑا کریں گے، تیر ماریں گے۔ یہ ایک دور تھا۔ یہ تو دین اسلام آیا اور اسلام نے آ کے غلام کے بھی حقوق بیان کیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی آزادی پر جنت کی ضمانتیں عطا فرمائی۔ یہ تو اسلام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیارا عمل ہے۔ آپ کہاں اپنے والدین سے جدا ہوئے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں غلام بن کر آئے، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بچپن تھا نا، آپ نے بچپن گزارا۔ جب والد نے آ کے دیکھ لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ آپ نے والد سے ملے۔ آپ تصور کریں کہ ایک بیٹا زمانے بعد اپنے والد سے مل رہا ہے، کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن جب باپ نے کہا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں، کہا کہ یہ در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے آقا تھے نا، مالک تو بہت کچھ اس وقت میں کر رہے تھے جن کے غلام ہوتے تھے، لیکن میرے آقا کا عمل کتنا پیارا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اندر لے کر تو آئے نا ایسی چیزیں۔ ہم کیوں کسی کی انسلٹ کریں، کیوں کسی کی دل آزاریاں کریں، کیوں کسی کو ہم تکلیف دیں؟ میں چاہوں گا غلام الیاس بھائی، جو زخم ہے، ہاتھوں کا زخم بھی اپنا معنی رکھتا ہے، تلوار کا زخم بھی اپنا معنی رکھتا ہے، اپنا مقام رکھتا ہے، لیکن جو دیگر اعضاء کے زخم ہیں، جسم کے دیگر اعضاء کے، میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، کچھ گھاؤ، کچھ زخم ایسے ہیں کہ جو نظر آتے ہیں جی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھر جاتے ہیں۔ بندہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو وہ بڑھ جاتے ہیں، بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، بندہ تندرست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن زبان کا زخم ایک ایسا ہے کہ جو نہیں بھر سکتا۔ جب بندہ زبان کا زخم کسی کو ملتا ہے تو اس کا دل بھی چھلنی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ الفاظ اور زبان ہی، کیونکہ الفاظ بھی زبان سے ادا ہوتے ہیں، زبان سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ زبان ہی ہے کہ یہ کسی کو سہارا دے سکتی ہے، کسی کا دل جوڑ سکتی ہے، یہ رشتوں کو جوڑ سکتی ہے۔ اور یہ زبان ہی ہے کہ جو رشتوں کو بھی توڑ سکتی ہے اور کسی کو ڈی موٹیویٹ بھی کر سکتی ہے، کسی کو عرش سے فرش پر بھی لا سکتی ہے اور کسی کو فرش سے عرش پر بھی لے جا سکتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے کہ بندہ جس سے حوصلہ افزائی کر کے بہت اچھے کام کرتا ہے، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرے تو وہ دنیا کے اندر ایک باصلاحیت فرد بن کے سامنے آتے ہیں۔ اور اگر استاد اپنے شاگردوں کی اس طرح سے حوصلہ افزائی کرے، ان کو موٹیویٹ کرے، تو وہ اس معاشرے کے لیے با اثر شخصیت بن کر سامنے آتے ہیں۔ اور دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ زبان ہی ہے کہ جو بعض دفعہ چلتے پھرتے بندے کو، جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اسے زندہ لاش بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ زبان ہی ہے۔ آپ اسے ایسی گفتگو کرتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس کی جو عزت آپ اس طرح مجروح کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، پھر وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے، ہم سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ زبان کا جو زخم ہے، یہ ایسا گہرا زخم ہے
کہ جو بندے کو چھلی چھلی کر دیتا ہے. جیسا کہ اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس گلاس ہے, کوئی کپ ہے, ہم غصے میں اسے توڑ دیتے ہیں, زمین پر پھینک کر مارے ٹوٹ گیا, اب بعد میں احساس ہوا اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو بعد میں سوری کر لیا تھا, میں نے سوری کر لی تھی ان سے, تو اب کیا آپ دوبارہ سے وہ جو گلاس ہے یا کپ ہے اسے جس طرح سے وہ اپنی پہلی حیت پر تھا دوبارہ اس کو اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ آپ اچھے سے اچھا کوئی گم لے کر آ جائیں, کوئی ایسی چیز لے کر آ جائیں جو اسے جوڑ دے, آپ اسے ٹیپ بھی لگا دیں, لیکن جو حسن اس میں پہلے تھا وہ آپ دوبارہ نہیں لا سکتے. تو اسی طرح سے زبان ہے, جب آپ کسی بندے کی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں, اسے ڈانٹتے ہیں, اسے کسی بات پر سب کے سامنے جو ہے نا اس کو باتیں سنا دیتے ہیں, تو پھر دوبارہ وہ اپنی اصلی حیت پر نہیں آ پاتا, ساری زندگی کے لیے محتاط ہو جاتا ہے. بالکل محتاط ہو جاتا ہے. وہ بات کرتے ہوئے بھی کترائے گا, ڈرے گا. ممکن ہے کہ بسا اوقات اصلاح بنتی ہوگی, وہ ڈر رہا ہوگا, نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اب اس میں مختلف انداز ہیں کہ جو بندے کو, سامنے والے کو بندہ اپنی زبان سے زخم پہنچا سکتا ہے, تکلیف پہنچا سکتا ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں سید صاحب کہ بھائی میں دل کا بہت صاف ہوں, دیکھو جو بھی ہوتا ہے نا میں زبان سے بول دیتا ہوں, بھائی میں کھرا آدمی ہوں, میں کھرا آدمی ہوں. تو دین اسلام کو ایسا کھرا انسان, ایسا کھرا مسلمان مطلوب ہے کہ جو دل کا بھی صاف ہو, زبان کا بھی صاف ہو. کیا بات ہے, جو زبان سے بھی کسی کا دل نہ توڑے, زبان سے بھی کسی کی دل آزاری نہ کرے, بلکہ جو اس سے مل کر جائے, جو بندہ اس مسلمان سے مل کر جائے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے کوئی بندہ مومن مل کر جائے تو وہ اپنے آپ کو اچھا اور ہلکا محسوس کرے, وہ اپنے آپ اس کو ایک موٹیویشن ملے آپ سے کہ میں نے کس طرح سے زندگی جینی ہے, میں نے کس طرح سے کامیابی کے راستے پر چلنا ہے. تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں کہ بندہ جس سے سامنے والے کے دل کو چھلی کرتا ہے, اس میں بعض دفعہ غیبت بھی آ جاتی ہے کہ بندہ بعض دفعہ غیبت کر دیتا ہے, اور جب سامنے والے کو پتہ لگتا ہے تو اسے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. بعض دفعہ بندہ جھوٹ بول کر, بندہ یہاں پر ہم مدنی چینل کے ناظرین غور کرتے چلے جائیں کہ ہم کس اللہ نہ کرے کہیں یہ انداز تو ہمارے اندر نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ بندہ غیبت کر کے سامنے والے کے دل کو, اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے. بعض دفعہ بندہ جھوٹ بول کر سامنے والے کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ بندہ سخت لہجہ اور الفاظ کے ذریعے سے سامنے والے کا دل دکھا رہا ہوتا ہے. اس میں جو آپ نے بات کی نا کہ بندہ بولتا ہے بھائی میں نے تو ایک ہے کہ اصلاح قبول کرنا اور ایک اصلاح کرنا, اس کے اندر بھی بڑی اہم چیز ہے, زبان کا بڑا اہم عمل دخل ہے. کہ بندہ تو کہتا ہے میری نیت تو اچھی تھی, اس نے یہ غلط کام کیا تھا, میں نے تو اس کو سمجھایا ہے. کہ اس میں ایک شخص تھا, اب وہ درخت پر کچھ کام کر رہا تھا, ایک واقعہ ہے, سٹوری ہے کہ وہ درخت پر کچھ کام کر رہا تھا, اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو ایک بندہ مومن اچھی نیت کے ساتھ کہ میں بھلائی کی دعوت دوں, نیکی کی دعوت دوں, وہاں سے گزرا. اسے کہا کہ تم بھیرے ہو, اذان ہو چکی ہے, جماعت قائم ہونے والی ہے, تم اپنے کام میں لگے ہوئے ہو, تمہاری عقل ٹھیک ہے, تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی رکو ذرا, میں نیچے آ کے بتاتا ہوں عقل کس کی خراب ہے. اچھا, تو یہ وہاں سے بھاگ گیا. صحیح. اگلی مرتبہ دوبارہ ابھی نماز پڑھ کر آ گیا. اب دوبارہ سے جب اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا, تو یہ دوبارہ جب یہ بندہ جس نے اچھی نیت کے ساتھ اصلاح کرنے کے لیے اس کو کہا تھا, سخت الفاظ تھے, لہجہ کیسا تھا, تو اب یہ دوبارہ اس نے دیکھا کہ وہی بندہ دوبارہ کام میں مصروف ہے. اب یہ آتا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرے بھائی آپ کام میں مصروف تھے, شاید آپ کی توجہ نہیں رہی اور جماعت قائم ہونے والی ہے, اذان ہو چکی ہے. اس نے کہا بھائی آپ ذرا نیچے رکیں, میں آتا ہوں, ہم دونوں مل کر مسجد کی طرف چلتے ہیں. اب یہ نیچے آیا, اب یہ مسجد جا رہے, کہہ رہا یار ایک آپ کا انداز ہے, اور ابھی پچھلی نماز میں تھوڑا کام میں تھا, میری توجہ نہیں گئی, تو ایک بندے نے آ کے مجھے کہا تھا اگر وہ مجھے مل جائے نا تو میں اس کو بتا دوں کہ دماغ کس کا خراب تھا. تو بندہ بعض دفعہ نیت تو اچھی ہوتی ہے, وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے, نیت اچھی ہوتی ہے, لیکن سخت الفاظ اور لہجہ آپ کے اس اچھے کام کو بھی ختم کر دیتا ہے. جو اس سے اثر آپ نے حاصل کرنا ہے, جو بینیفٹس آپ کو حاصل ہونے ہیں, تو وہ بھی یہاں پر اگر الفاظ اچھے نہیں ہوں گے, الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہوگا, لہجہ اچھا نہیں ہوگا, تو پھر وہ آپ اثر حاصل نہیں کر سکتے. اب اس کی مختلف چیزیں ہیں
جہاں پر بندہ ہم غور کرتے چلیں. یہ تو بہت سارے رشتے ہیں. ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے, کسی کا دل نہ دکھائے. لیکن مخصوص ہمارے جو ہم دیکھتے ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں وہ استاد اور شاگرد ہیں. تم نے تو نہیں پڑھنا, تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہو. اللہ جا کے تم چھولے کی ریڑھی لگا لو, تم یہ کر لو, تم یہ کر لو, تم جا کے سموسے پکوڑے بیچو, تم تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تم تو انجینئر نہیں بن سکتے, تم تو عالم نہیں بن سکتے. جبکہ یہاں پر ایک استاد کا کام بہتر یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں آپ میں ایک بہت اچھا ٹیلنٹ دیکھتا ہوں, اگر تم محنت کرو تو کامیاب ہو سکتے ہو. اب بعض دفعہ ماں باپ اور بچہ جو ہوتا ہے اس میں بھی یہاں پر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بعض دفعہ بولتے ہیں, مطلب جو پیرنٹس ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, ہمارا ہی بچہ ہے نا, آپ کا بچہ ہے, لیکن ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اسے کسی بھی محفل میں ذلیل کر دیں, آپ کسی بھی بیٹھک میں اس کی ذلت اور مطلب آپ اس کو ڈانٹ دیں. یہ تم خود نے کیا کر اعتمادی دیا. کی کمی جو بچوں میں پائی جاتی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب والدین کا ایسا رویہ ہے. بالکل بالکل. اچھا, اسی طرح شاگرد میں اگر خود اعتمادی کی کمی پائی جاتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سبب استاد کا ایسا رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ سامنے آنے سے ڈرتا ہے. آپ دیکھیں بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو کئی موقعوں پر وہ آگے آگے ہوتے ہیں, بالکل پیش ہوتے ہیں, آگے بڑھیں گے, مقابلوں میں حصہ لیں گے. بعض بچے نا بالکل پیچھے, اچھا کلاس میں بھی سب سے پیچھے آ کر بیٹھیں گے. کیوں؟ خود اعتمادی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے. آپ ایسے افراد کو دیکھیں نا, اچھا جو بچہ سبق پڑھ کر نہیں آ رہا, میں بالخصوص ٹیچر حضرات سے یہ کہوں گا, نہیں پڑھ کر رہا, آپ کو پتہ ہے نہیں ہے, اچھا اس نے سبق نہیں سنایا, آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو حوصلہ دینے سے, تھپکی دے دینے سے وہ کتنا آگے نکل سکتا ہے. ایک سائنسدان گزرا ہے, اس کے حوالے سے آتا تھا, بہت نالائق ترین تھا وہ. اچھا اس کے بارے میں نا اس کے ٹیچرز نے لکھ کر دے دیا کہ یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا. اچھا وہ لے کر آیا, ماں نے جب پڑھا تو رونے لگ پڑی. ماں نے جب دیکھا رو پڑی تو کہا کہ اماں اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ صرف آپ ہی سے پڑھ سکتا ہے. ماں نے کہا کہ یہ مجھ ہی سے پڑھ سکتا ہے, بچے کو دلاسا دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ یہ مجھ ہی سے پڑھ سکتا ہے. یہاں پر جھوٹ کی پذیرائی نہیں ہے, لیکن اس نے جو ماں نے جو عمل کیا ہے کہ یہ مجھ سے پڑھے گا. اب بچے کو یہ لگا کہ اچھا میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ میں ماں سے پڑھوں گا, اس نے کوشش کی, وقت آیا کہ وہ سائنسدان بنا. اسی طرح اگر ایک ٹیچر یہ کر لے کہ اگر آپ کی کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتا, آپ ایک سوال اسے دے دیں, بیٹا کل یہ یاد کر کے آنا, مختصر سا سوال ہو, یہ یاد کر کے آنا, میں آپ سے پوچھوں گا, آپ کو پتہ اور اس اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو. اچھا آپ سوچیں کہ جب پوری کلاس میں آپ ان کا نام لیں کہ فلاں, بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں, جیسے ابو بکر کسی کا نام ہے, ابو بکر بھائی کھڑے ہو جائیں, آپ اس سوال کا جواب دیں. وہ فر جواب دے گا, آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں, اللہ توفیق دے تو تھوڑی پیسوں کے ذریعے یا پین دے دیں, کچھ بھی انعام کے طور پر اس کو دے دیں. جگرا بھی بڑا ہوگا, کلاس کے بچوں میں بھی اس کی وہ پذیرائی ہوگی. یہ عمل کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں چند دن میں آپ کا بچہ کہاں سے کہاں نکل جائے گا, بہت آگے تک جا سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ استاد کردار ادا کرے. اچھا وہیں پر گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے نا. اصل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے گفتگو. ہمارے الفاظ بچوں پر کیسا اثر ڈالتے ہیں, وہ معاشرے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ ہمارا ہی کردار ہے. اللہ کرے کہ ہم اچھے انداز میں, بہترین انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے بن جائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے, قبلہ عدنان چشتی صاحب نے بھی علماء کی جو تصانیف ہیں گفتگو کے حوالے سے یہ بیان کی ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی پیاری ایک کتاب مرتب فرمائی ہے, گفتگو کے آداب. میں چاہوں گا کہ ہم اسکرین پر بھی دیکھ لیں. یہ بڑی پیاری کتاب ہے, گفتگو کے آداب اور فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت. میں مدنی چینل کے ناظرین آپ تمام عاشقان رسول سے کہوں گا, عرض کروں گا, ضرور 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 آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے, آپ خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. بہت پیاری کتاب ہے, اس میں بہت کچھ ہے. یقین کریں اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے نا, یوں کہیں گے کہ آپ کہیں گے یار مجھے آج بولنا آ گیا, آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اب مجھے بولنا آ گیا. بہت پیاری کتاب ہے, آپ اس کو اچھا کر سکیں. اچھا یہ فیضان سنت جلد 3, اس میں بھی آپ اس کو دیکھ سکیں گے. پلس یہ ہے کہ آپ اس کو
ویب سائٹ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے آپ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل میں رکھ لیجئے, آپ اپنے گھر میں رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب کی نظر پڑتی رہے گی. یار گفتگو کے آداب ہیں, دیکھو صحیح نا کیا کیا آداب ہیں, کیا ہونے چاہیے, کیسے کرنی چاہیے, کب بولنا چاہیے, کیسے بولنا چاہیے, کہاں بولنا ہے, کہاں نہیں بولنا. بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. آپ ضرور اس میں یہاں پہ ایک عرض کروں گا سید صاحب کہ ہم دنیا کی لوگ زبانیں سیکھنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کی کوئی سی بھی زبان سیکھ لیں, زیادہ سے زیادہ 1 سال لگتا ہے. آپ اس میں ماہر بننا چاہتے ہیں جی 1 سال لگتا ہے. اور بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں, زبانیں سیکھتے ہیں. یعنی زبان کیا ہوتا ہے کہ آپ پیچھے الفاظ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ویکیبلری آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ وہ سب چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. 1 سال میں آپ سیکھ لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, میں اور آپ ہم سب مل کے غور کریں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے بولنا سیکھ لیا جو ہماری زبان تھی. اس کے بعد اگر ہم دنیا کی کوئی اور زبان سیکھنا چاہتے ہیں, ہم نے اس کے الفاظ سیکھ لیے, لیکن کیا ہم نے یہ سیکھا کہ میں نے کب کہاں اور کیا بولنا ہے؟ کاش کی عادت بن جائے. دے قفل مدینہ لب کا بھی, دے قفل مدینہ لب کا بھی, واسطہ چار یار کا یا رب. کاش عادت فضول باتوں کی, کاش عادت فضول باتوں کی, کاش عادت فضول باتوں کی, دور ہو از پائے رضا یا رب, دور ہو از پائے رضا یا رب. فیاض بھائی, یقیناً جب بندہ کسی کی زبان سے دل آزاری کرتا ہے تو یہ ایذائے مسلم کا سبب ہے, بہت بڑا یہ سبب بنتا ہے. میں چاہوں گا دین اسلام ایذائے مسلم کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کی آیات اس پر بھری پڑی ہیں, احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, ایذائے مسلم کے جو اسباب ہیں وہ کئی سارے ہیں. ان میں آپ نے جو بیان کیا کہ جو سب سے اہم ترین ہے وہ زبان ہے, کہ ہم مسلمانوں کو زبان کے ذریعے ایذا دیتے ہیں. ایذا ہم کسی مسلمان کو اپنے انداز سے دے سکتے ہیں, اپنے ریئیکٹ سے دے سکتے ہیں, اپنی زبان سے بھی دے سکتے ہیں, اور کئی ہماری حرکتیں ہوتی ہیں, یعنی کہ جیسے پڑوسیوں کے ساتھ, آس پاس لوگوں کے ساتھ. یعنی یہ سارے اسباب بتا رہا ہوں میں کہ یہ ذرائع ہیں جن سے مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے. معاذ اللہ کسی مسلمان کو اذیت دینا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ایذا دینا حرام قطعی ہے. اور قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا, اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا. مفسرین فرماتے ہیں بعض کہ یہ آیہ مبارکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دینے اور آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگوئی کرنے والوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جو کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کی تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف دینے والوں کے متعلق نازل ہوئی. الغرض آیت مبارکہ کا اگرچہ جو کانٹیکسٹ ہے قرآن مجید نے جس تناظر میں اس کو بیان فرمایا ہے, خطاب پیچھے شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے کہ کبھی بھی کسی مسلمان کو اذیت دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ مسلمان تو کیا, امام مجاہد فرماتے ہیں کہ کسی خنزیر کو اور کسی جانور تک کو اذیت دینا روا نہیں ہے, تو کسی مسلمان کو اذیت دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایذائے مسلم کے متعلق جو ارشاد فرمایا اس کا گناہ کہیں آپ, اس کو چوٹ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ ہمارے لیے زندگی بھر کے لیے مشعل راہ ہیں. ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کون ہے؟ بلکہ پہلے حضور نے خود پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا, رسول اللہ
اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ دیگر مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ یعنی کہ مسلمان کی تعریف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کو کہیں گے کہ جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان کی جان، عزت، آبرو، مال، تمام چیزوں کی حفاظت کرنا یہ دوسرے مسلمان پر لازم ہے، اور مسلمان کے حقوق میں سے یہ ایک ہے دوسرے مسلمان پر کہ وہ اس کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ما کرہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے، جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، اور جو کسی مسلمان کو تکلیف دے کسی بھی صورت میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آخری بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ایک واضح ترین حکم ہمیں دے دیا، فرمایا کہ من آذا مسلمن فقد آذانی، جو کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے تو وہ گویا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، اور من آذانی فقد آذ اللہ، اللہ اکبر، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو اذیت دی۔ یعنی مسلمان کچھ دیر کے لیے یہاں پر ٹھہر کر غور کریں جی، کہ میں کسی مسلمان کو تکلیف دے کر اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ کوئی مجھے اذیت دے، کوئی مسلمان کو اذیت دے تو وہ رسول اللہ کو اذیت دے رہا ہے گویا کی، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیتا ہے وہ گویا رب العالمین کو اذیت دیتا ہے۔ تو یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم جب کسی کو بھی جھاڑ دیتے ہیں، جیسے آپ نے ایک تمہید بیان کی، استاد اگر اپنے اسٹوڈنٹ کو جھاڑ دیتا ہے اور اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی صورت میں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کی صورت میں جو ہمارے سامنے فقہ حنفیہ کا اتنا بڑا کام کر چکے ہیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو امام اعظم نے جن کو اپریشیٹ کیا اور جن کو امام اعظم نے پڑھاتے دوران ان کا خیال کیا، وہ مالی طور پر معاونت کی، ان کی اخلاقی طور پر ان کی تعلیم تربیت فرمائی، کئی طریقے سے ان کو پڑھایا، 20 سال تک ان کی تربیت فرمانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سامنے امام محمد جو کہ محرر مذہب حنفیہ کہلاتے ہیں، مذہب حنفیہ کے رائٹر ہیں، سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو امام محمد کی کتابوں کے حوالے ملتے ہیں۔ یہ وہ حضرت ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میٹھے بول نے اور امام اعظم کے حسن اخلاق نے ان کو متاثر کیا، اچھی تربیت نے اور ایذا نہ دینے نے، مشکلات کے باوجود یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام کو اتنے عظیم شخص مل گئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں، کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں۔ ایک دفعہ امام اعظم کا کسی غیر مسلم پر قرضہ تھا، تو آپ کے حسن اخلاق کا آپ ذرا ایک نظارہ کیجئے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا کسی مسلمان پر، کسی غیر مسلم پر قرضہ تھا، تو ایک دفعہ امام اعظم اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ کے نال مبارک میں، آپ کے جوتے میں جو ہے نا کیچڑ لگ گیا۔ امام صاحب نے اس جوتے کو صاف کرنے کے لیے جب اس کو جھاڑا تو وہ کچرا جو ہے وہ کیچڑ لگ کر وہاں سے اٹھ کر وہ غیر مسلم جو امام اعظم کا مقروض تھا اس کے دیوار پر جا لگا۔ تو اس امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں تھے، پریشان تھے کہ کسی بندے کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی اور اس کا نقصان ہوا۔ آپ نے اس کے گھر پر دستک دی۔ جب وہ غیر مسلم باہر نکلا، وہ تو اس نظر سے دیکھ رہا تھا نا کہ میں ان کا مقروض ہوں، شاید ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ قرضے کا مطالبہ کرنے آئے ہوئے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان سے معافی طلب کی اور یہ فرمایا کہ میرے جوتے سے لگ کر کیچڑ تمہارے دیوار پر لگا ہے تو تم مجھے اس کے لیے معاف کر دو۔ تو آپ دیکھیں کہ امام اعظم کے اس انداز نے کتنا فائدہ پہنچایا۔ اس بندے نے کہا کہ یہ کیچڑ بعد میں صاف ہوگا، پہلے آپ میرے دل کی دنیا کو صاف کیجیے، اور اس بندے نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ دو میٹھے بول یقیناً
یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، کسی کی زندگی کو بگاڑنے کے لیے بھی دو ہی الفاظ ہوتے ہیں اور کسی کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی دو ہی الفاظ ہیں. اللہ کرے ہم درست الفاظ بولنے والے بن جائیں. آپ نے جو بات کی نا حدیث پاک میں، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، یعنی اللہ رسول کو تکلیف دینے والا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے. ڈر جانا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہے نا، آج ایک نیت کر لینا. آپ پلیز آپ اٹھیں اور جا کر اپنے اس مسلمان بھائی سے جا کے معافی مانگ لیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے لیے یہ عمل کریں گے نا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. لیکن جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی ہے، حدیث پاک کے مطابق وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والا ہے. حدیث پاک قرآن پاک کی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بھی تیار کر کے رکھا ہے. یعنی کہ لعنت کے بھی مستحق ہیں، دنیا میں وہ لعنت کے مستحق، اور آخرت میں کیا ہے، اللہ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اور اللہ کا عذاب کس میں اتنی سخت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. ایک منٹ کے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارے میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا عذاب برداشت کر سکیں. نہیں ہے طاقت، نہیں ہے ہمت. تو کیوں نہ آج ہی اس دنیا میں رہ کر، اور یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے نا، بار بار تو تھوڑی ملے گی ہمیں زندگی. تو آج ہی اسی ایک ملنے والی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور اب اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے معافی طلب. ہو جاتی ہے غلطی، ہو جاتی ہے انسان سے، کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی ہے نا، ڈٹ نہ جائیں. شیطان ڈٹ گیا تھا، شیطان بنا. غلطی ہو گئی، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی آیت مبارکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. فرمایا کہ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب. اللہ اکبر. تو یہ جو مسلمان کو اذیت دینا ہے، یہ مسلمان کی حرمت تو بہت زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے بڑھ کر مسلمان کی حرمت کو بیان فرمایا. اور جو اسپیشلی دعوت دین دیتے ہیں، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ایک مثال ہے. آپ جو ہماری تربیت فرماتے ہیں نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے، جو تبلیغ کے آپ نے طریقے ارشاد فرمائے، تو دیکھیں اس سب میں جو ہے نا نرمی، عاجزی، تواضع، انکساری سے کام لینے کا فرمایا گیا. آپ دیکھیں فرعون جیسا کافر، کتنا بڑا کافر کہ جس نے معاذ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا، احکم الحاکمین حقیقی رب کے مقابلے میں معاذ اللہ رب ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ رب العالمین نے جب اپنے پاک پیغمبر کو ان کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا، ان سے نرم بات کرنی ہے. تو جو بڑے منصب پر ہے، جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے، دعوت دین کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نرمی، اس پہ ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا اس زمانے میں، اس دنیا میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز تبلیغ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گاؤں سے تشریف لائے، ایک عرب دیہات سے. تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ نماز میں بات کرنے اور نماز میں ہاتھ وغیرہ، دیہات کے رہنے والے تھے. جی جی. تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ احکام سارے، مطلب نماز میں بات کرنا منع کر دیا گیا ہے. شروع اسلام میں نماز میں بات کرنے کا حکم یعنی نہیں آیا تھا کہ بات نہیں کرنی. آہستہ آہستہ یہ گویا کہ منع کر دیا گیا کہ نماز میں کوئی تکلم نہیں کرنی. تو جب یہ درمیان میں آئے اور انہوں نے نماز کے دوران کوئی بات کی تو کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ان کو ذرا سمجھیں کہ آنکھوں کے ذریعے گھورا، اور یہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا ماجرا ہوا ہے. نماز ختم ہونے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اچھے اخلاق سے وہ صحابی اتنے متاثر ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی معلم نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ
انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اسی لیے گیا کہ میں اخلاق کو عروج بخشوں. جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اگر کسی کو سمجھائیں بھی، وہ بھلے استاد ہو، وہ بھلے والد ہو، وہ بھلے کوئی کمپنی کے بوس ہو، زندگی کے مینیجر کسی ہو، بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بہترین مشعل راہ ہیں. آپ کی کال لیتے ہیں. اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع زبان کے بارے میں کہ زبان کا زخم. پیارے ثاقب بھائی، زبان کا زخم جس کو لگا ہوتا ہے وہ ساری زندگی نہیں بھولتا، چاہے راضی بھی ہو جائے لیکن پھر بھی اس کے دل میں وہ زخم بھرتا نہیں ہے. اس زخم کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ عدنان بھائی. وقت جو ہے نا وہ بہت بڑا مرہم ہوتا ہے شاہ صاحب، جو انسان کے زخموں کو بھر دیتا ہے. تو بعض چیزوں کا یوں کہہ لیں علاج جو ہے نا وہ وقت کا گزرنا ہوا کرتا ہے. اور دیکھیں کسی شخص سے غلطی کا ہو جانا یا دل آزاری کسی نے کر دی ہے اور اس پر وہ نادم ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے، آپ سے معافی مانگ لی ہے، تو اب بندے کو چاہیے کہ دل سے اسے معاف کر دے، اور کوشش یہ کرے، بتکلف کوشش یہ کرے کہ وہ جو اس سے فعل سرزد ہوا ہے اس کو بار بار جو ہے نا وہ اگر خود سے اعادہ کرتا رہے گا نا، اس کو یاد کرتا رہے گا، تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندے کے جسم پر زخم ہو گیا ہے اور وہ جیسے ہی سوکھنے کے قریب ہو اس کو پھر کھرچ دے، وہ پھر سوکھنے کے قریب ہو پھر اس کو کھرچ دے، تو وہ پھر ہرا ہوتا رہے گا، تازہ ہوتا رہے گا، تو تکلیف بھی دیتا رہے گا. جب جب آپ اس کو کھرچیں گے نا وہ پہلے سے زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا. اس لیے جس آدمی نے تہے دل سے معافی مانگ لی ہے اور آپ نے سمجھ معاف کر دیا تو اب دل سے اس کو معاف کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے معاف فرما دیا سو معاف کر دیا، اور پھر عہدے، مقام، مرتبے، منصب پر انہیں فائز کر کے بتا دیا کہ یہ بندہ جو جس کے دل میں یہ اس طرح کا معاملہ تھا اب وہ نہیں رہا، سو ہمارے دل کے اندر بھی ایسی بات نہیں رہنی چاہیے. ہاں بعض اوقات دیکھیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں ظرف بڑا رکھنا چاہیے اپنا. تو اگر کسی بندے سے اس طرح کی بات ہو گئی ہے، حتی الامکان جہاں تک بندہ یوں کہہ لیں کہ اپنی بکوشش جتنا میں کر سکتا ہوں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بندے کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بندے کو مکلف بھی نہیں کیا گیا. جہاں تک ہے اب خود بات رکھ لے کہ دل کے اندر کہ اس نے معافی مانگ لی ہے لیکن بس مجھے ایک دفعہ ذلیل کیا تھا اب تو میں بدلہ لے کے ہی چھوڑوں گا، یہ بات غلط ہے، یہ انداز غلط ہے. جب اس نے معافی مانگ لی اور آپ نے معاف کر دیا تو اب للہ فی اللہ، اللہ کے لیے معاف کر دیا آپ نے اس کو. اب یہ دل کے اندر انتقام کو جگہ دینا اور موقع کی جو ہے وہ تلاش میں رہنا، یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں. کیا بات ہے. تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو زخم ہوتے ہیں نا وہ مندمل ہو جایا کرتے ہیں. اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں. ابھی جو عدنان بھائی کی بات کا یوں کہیں کہ خلاصہ ہی یہ ہے کہ جو معاملہ ہوا ہے معاف کر دیا، معافی مانگ لی، معاف کر دیا، اس کا تذکرہ ختم کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا. ایک اور کال لیتے ہیں. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ شاہ صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بچوں کی تربیت میں نرم گفتگو اور الفاظ کا کیا کردار ہے؟ یہ تقریباً ہماری بچوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ٹیچرز کے حوالے سے گفتگو ہوئی. نرم بول ہی، تھپکی ہی بچے کو، حوصلہ افزائی کرنا ہی بچے کو آگے بڑھاتا ہے، اور سخت لہجہ استعمال کرنا بچے کو بہت پیچھے کر دیتا ہے. اللہ عافیت فرمائے. کال لیتے ہیں. میرا کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں سوال ہے کہ سخت الفاظ انسان کی شخصیت اور اعتماد پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. عدنان بھائی کی کال ہے اور عدنان بھائی سے جواب لیں. اللہ اکبر. شاہ صاحب دیکھیں، شیخ صاحب کی کال ہے، عدنان چشتی صاحب سے جواب لیں. اللہ اکبر. شاہ صاحب دیکھیں بعض چیزیں وہ ہیں کہ جس کو ہر بندہ جو ہے نا وہ یعنی بعض چیزیں حقیقت ایسی ظاہر حقیقت ہوتی ہیں کہ ہر آدمی اس کے بارے میں جانتا ہے. کسی بھی شخص پر سختی کرنا، ایسا انداز اختیار کرنا کہ جو کوئی شخص بھی جو سختی کرنے والا ہے نا وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا، وہ بھی اس بات کا طالب ہوتا. میرے ساتھ ہر بندہ آہستگی کے ساتھ گفتگو کرے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، خود چاہے یہ سب کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے والا ہو، لیکن اپنا انداز یہ ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے نا وہ
اگرچہ اپنی سختی پر صفائیاں بھی پیش کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن دوسروں سے اس بات کی اسے طلب ہوتی ہے کہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ تو جو چیز مسلمان کی شان یہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو جب آپ اپنے لیے سخت لہجہ ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے نرم گفتگو پسند کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کیجئے۔ بعض چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ جیسی چیز آپ اس کے اندر ڈالیں گے نا کسی مشین میں، ویسا ہی رپلائی ملے گا آپ کو۔ جو چیز آپ اسے دیں گے اسی طرح کا آپ کو نتیجہ اس کا برآمد ہوگا۔ اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جس طرح کے رویے کی توقع رکھتے ہیں جی تو خود بھی ویسا ہی رویہ اختیار کیجئے، تو خود بخود لوگ، ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ایک آدمی وہ ہے جو بولتا ہے تو بعض لوگوں کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے پھول جھڑ رہے ہوں، یوں لگتا ہے جیسے موتی جھڑ رہے ہوں۔ بندے کا گفتگو کرنے کا انداز ایسا ستھرا، شستہ اور پاکیزہ ہے، جی یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی باتیں سنتا ہی رہے۔ یعنی بعض افراد وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جا کے جی یہ چاہتا ہے بولنے کی بجائے ان کی باتوں کو سنا جائے، زیادہ سنا جائے۔ تو بندہ اپنے آپ پر غور کرے، میں ایسا کیوں نہیں۔ اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہوتے ہیں یار وہ ایک بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ نہ بولتا تو ہی اچھا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی شخص اس طرح کے کمنٹس پاس کر رہا ہو کہ یار یہ تو خاموش ہی رہے تو اچھا ہے، نہ بولتا تو ہی اچھا تھا۔ تو ایسے بنے کہ اگر آپ خاموش ہوں تو لوگ یہ چاہیں کہ نہیں یار اس بندے کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، آپ تو کچھ ارشاد فرمائیں، آپ تو کچھ بولیں۔ اور ظاہر سی بات ہے بولے وہی جس کے بولنے پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو۔ کسی مسلمان کو یاد رکھیں، آپ کا چھوٹا سا جملہ کسی بندے کو دیندار بنا سکتا ہے، اور ایسا ہی چھوٹا سا جملہ کسی دیندار کو دین سے دوری کا ذریعہ اور سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ کو معاشرے میں ایسے بہت سارے افراد ملیں گے جو صرف کسی شخص کے ایک جملے کے ڈسے ہوئے ملیں گے۔ آپ ایسا ہی ہے، بہت سارے افراد۔ مجھے ایک شخص ملا، بڑی عمر کا آدمی تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے جو ہے نا وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی اور پھر میں نے کٹوا دی۔ وجہ کیا تھی؟ ایک شخص کا ایک جملہ، اس نے اسے تانا دیا اور اس کے کسی غلط کام پر داڑھی شریف کو جو ہے نا نشانہ بنایا۔ اس نے کہا بھائی یہ سنت رسول میری وجہ سے جو ہے نا یوں ہوا ہے۔ شیطان ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ تمہاری وجہ سے سنت پر انگلی اٹھی ہے، لہٰذا حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ جو ایک کمی ہے اس کو پورا کیا جاتا، وہ جو ایک اچھائی تھی اس کو برقرار رکھا جاتا۔ اس بندے نے ایک کام کیا، داڑھی منڈوا دی اور پھر ساری زندگی نہیں رکھی۔ اب وہ مطلب ایسا شیطان نے اس کا ذہن بنا لیا۔ اسی طرح کے بہت سارے افراد ملیں گے۔ چھوٹے بچے عام طور پر جو ہے نا وہ مسجد میں آ جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ امیر علیہ سنت اپنا واقعہ بھی ذکر فرماتے ہیں وہ جس انداز میں مجھے جھاڑا گیا تھا، اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو شاید میں بھی آج یہاں موجود نہ ہوتا۔ تو یہ کوئی بھی اپنی زبان سے، اپنے جو ہے وہ انداز سے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو کسی مسلمان کو اللہ کی بارگاہ سے دور ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اپنے اخلاق سنواریں، درست گفتگو فرمائیں، زبان کے زخم سے بچائیں، 1500واں سیگمنٹ بنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں 1500واں جشن ولادت سیگمنٹ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گیا۔ جب واپسی ہوئی تو چونکہ میرا اونٹ نہایت کمزور تھا، لاغر تھا، دبلا پتلا تھا، اس لیے میں بار بار لشکر سے پیچھے رہ جاتا۔ جو افراد جن کے ساتھ جا رہا تھا ان سے میں پیچھے رہ جاتا۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا بات ہے، تو پیچھے رہ جاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ لاغر ہے، دبلا پتلا ہے، وہ لشکر کی سواریوں کے برابر چل نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو فرمایا کہ کسی درخت کی ایک لکڑی توڑ کر
مجھے دے دو۔ میں نے ایک لکڑی توڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو اونٹ پر سوار ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سوار ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لکڑی اونٹ کو 3-4 مرتبہ ماری، پھر وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ مجاہدین کی اچھی اچھی جو سواریاں تھیں میں ان سے بھی آگے نکل گیا۔ میں اونٹ کی رفتار کو کم کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چلتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا۔ اچانک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر، بڑا پیارا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور فرماتے ہیں اے جابر تم ایسا کرو کہ یہ اونٹ میرے ہاتھ میں فروخت کر دو، مجھے بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ اونٹ بلا معاوضہ آپ کی نظر کرتا ہوں، کوئی میں پیسے نہیں لیتا، ویسے ہی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں۔ فرمایا یوں نہیں، فروخت کرو، بیچو مجھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر مجھے اس کی آپ ہی قیمت ارشاد فرما دیں، آپ کیا دیں گے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم کے بدلے لیتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 2 درہم لے لو۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی کم ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتے گئے یہاں تک کہ یہ 1 اوقیہ یعنی 40 درہم کے برابر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس قیمت پر آپ راضی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ تو بس یہ اونٹ آپ کا ہو چکا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ میں نے خرید لیا۔ جب مدینہ پاک پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے مکان علی شان کی طرف تشریف لے گئے اور میں اپنے گھر۔ اگلی صبح وہ اونٹ لے کر گھر سے روانہ ہوا۔ اونٹ کو مسجد نبوی شریف کے دروازے پر باندھ کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ جابر کا، حضرت جابر لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ جابر کہاں ہے؟ جب میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے یہ اونٹ لے جاؤ، یہ تیرا ہی ہے۔ اور پھر حضرت بلال سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کو لے جاؤ اور اسے 1 اوقیہ دے دو، یعنی 40 درہم کے برابر سونا دے دو۔ حضرت بلال نے مجھے 1 اوقیہ یعنی 40 درہم کے برابر سے بھی زیادہ کچھ دیا۔ اس دن آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال تھا، اس قدر مال میں برکت ہوئی کہ میں بہت بڑا مالدار بن گیا۔ کیا بات ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری بات فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے تاثرات کی طرف۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، گئے نبی۔ میں پرویز صدیقی آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیرنے والا، اور کہنا یہ ہے کہ امیر اہل سنت جناب الیاس قادری صاحب نے جو 1500 سالہ ربیع اول کا جشن منانے کا جو کہا ہے، ایک اچھے اور والہانہ طریقے سے منائیں گے، کیونکہ خاتم الانبیاء جن کی وجہ سے یہ کائنات پوری وجود میں آئی، اور ہم سب کو فالو کرنا چاہیے ان کی زندگی، ان کی سنت اور ساری چیزوں میں، اور امیر اہل سنت جناب الیاس قادری صاحب اس کام میں اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ترغیب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ آپ سب مل کے، ہم سب مل کے اس 12 ربیع الاول کو ایسے منائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی نہ منایا گیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بس دیکھیں بہت ایک عید کا سما ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر ایک کے لیے ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر تہوار ایسا ہمیں دیکھنا نصیب کرے اور منانا نصیب کرے۔ 1500 سال ماشاءاللہ مکمل ہو رہے ہیں، جشن ولادت ہم کیا ماشاءاللہ سب منائیں گے انشاءاللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میرے حساب سے جی ہم لوگ جو ان کے امتی ہیں
کیا کہوں کہ میرے اللہ نے مجھے ان کا امتی کر دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر حضور کا جشن ولادت 1500 سالہ منائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں۔ محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی سیرت، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں۔ إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم بعد صبا تیرا گزر سوئے حرم بعد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم میرا سلام کہنا انہیں میرا سلام کہنا انہیں جو ہے نبی محترم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم جن کا ہے رخ مہر مبین رخسار ہے ماہ تمام جن کا ہے رخ رخسار ہے ماہ تمام جن کی ہے ذات نور ہدا دست عطا بحر کرم جن کی ہے ذات نور ہدا دست عطا بحر کرم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين
فضلا وجودا والكرم أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم اے رحمت کل عالمی تم ہو شفیع مذنبین اے رحمت کل عالمی تم ہو شفیع مذنبین محشر کے دن سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم محشر کے دن سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا غمخار کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا 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 آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے